اور پھر نماز کے وقت کا بھی یہی ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جو ہمارا طریقہ کار چلا رہا ہے کہ اینڈ میں پہنچیں گے، سب سے اینڈ میں جب امام صاحب پتہ چل جائے، یقین کامل ہو جائے، اگر لاؤڈ اسپیکر اوپر والا چل رہا ہو تو پھر تو امام صاحب کی آواز پہ جب اللہ اکبر بولے تب ہم جائے، اور پھر جا کے ہم امام صاحب کے ساتھ کھڑے تو اس کا ہوا کیا، اس کے رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کے رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ ہاں، اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے، جس حوالے سے آپ کو علم ہی نہ ہو، آج دنیا کی ساری معلومات ہمیں ہوتی ہیں۔ ہاں، ہر بندہ دنیا کی سب سے پہلے اخبار پہلے پڑھتے تھے، اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو سب سے پہلے موبائل ہی دیکھتے ہیں، کیا فیس بک میں آ رہا ہے، کیا واٹس ایپ میں آ رہا ہے، کیا ٹویٹر میں آ رہا ہے، کیا یوٹیوب میں آ رہا ہے۔ ورنہ لوگوں کا حال ہوتا تھا کہ ان کے میل میں سب سے پہلے اخباریں رکھی ہوتی تھی، اخبار کی ہر سطر کو غور غور سے پڑھا جاتا تھا، ہر لائن کو غور غور سے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ یار میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، ہم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ آپ علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، حضور کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس کی وجہ پھر یہ ہو کہ آج بے دینیت بڑھتے چلے جا رہی ہے، لا دینیت بڑھتے چلے جا رہی ہے، دین کا کچھ پتہ نہیں، سکہ ہی ہم نے کچھ نہیں ہے۔ اب ہمیں جو بندہ جو بولتے ہوئے نظر آتا ہے بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہوگا۔ تو میرے بھائی، جمعے کے واحد دن میں تمام سے پھر کہوں گا کہ یار تمام مصروفیات ترک کر دیا کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں ندا دی جائے، اذان دے دی جائے جمعے کی طرف، نماز کی طرف، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اس کے ذکر کی طرف، جلدی آؤ اس کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، تمام دندے چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھیے، 28واں پارہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کی طرف تمہیں بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ آ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک اور مقام پہ شاہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرما رہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، آج ہم سب یہ کشمکش کی حالت میں، آج ہم سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار رزق کی تنگی بہت ہوگی، وہ برا حال ہو چکا ہے، پوری دنیا کا برا حال ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، برطانیہ ہو، جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے بھی برا حال ہو رہا ہے۔ رزق کی تنگی اتنی ہو رہی ہے، معیشت کی تنگی اتنی ہو رہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے، ایک لالچ بھی ہمارے اندر، وہ بھی ایک معاملات ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اٹھا کے دیکھتے تو کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، رب کا قانون دیکھیں آپ، بڑا عجیب ہے۔ جب وہ کسی حکم پر عمل کروانا چاہتا ہے نا تو وہ مخاطب ہوتا ہے مومنوں سے، اے ایمان والے تم نماز پڑھو، اے ایمان والے تم جمعے کے دن آؤ، اے ایمان والے تم حضور کا ادب کرو، اے ایمان والے تم حضور کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ لیکن جب ایسی بات کرتا ہے کہ بھئی جس میں ساروں کا نقصان ہے، وہ ایک کامن جملہ استعمال کرتا ہے، صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں، کہ رب من آردا، جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، اب چاہے کافر پھیرے چاہے مسلمان پھیرے، مسلمان بھی تو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رہا ہے نا۔ علماء نے ذکر سے مراد جمہور کے نزدیک ذکر رسول اللہ حضور کی ذات ہے، بعض نے ذکر سے مراد نماز بھی لیا ہے، بعض نے ذکر سے مراد اسلام کے احکام بھی لیے، بعض نے ذکر سے مراد ذکر اللہ بھی لیا، اللہ کے ذکر۔ تو کون سی بات ہے؟ رب فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، میرے ذکر نہ کرے، میرے ذکر کو چھوڑ دے، یا حضور کی ذات کو چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، فرما فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج میں اور آپ سب یہ سوچ رہے کہ یار معیشت تب کیوں ہو رہی ہے، بنے بنائے کام بگڑ کیوں رہے، رزق کی پریشانیاں کیوں ہو رہی ہے، اتنے ٹینشنوں کے اندر کیوں آ رہا؟ تو قرآن کھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟
کی معیشت تنگ کر دیتا، اس کی زندگی تنگ کر دیتا. ایک دنیا میں سزا ہے، رب فرما رہا ہے یہ دنیا میں سزا ہے کہ اس کی معیشت تنگ. کوئی کام کرے کام نہ ہو، کاروبار کی بات کرے کاروبار نہ ہو، رزق کی بات کرے رزق نہ ملے، جوب کی بات کرے جوب نہ ملے، تنگی تنگی ہو. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور دوسری سزا کیا رب فرما رہا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اس کو اندر اٹھاؤں گا. قیامت کے دن کیا کروں گا؟ اس کو اندر اٹھاؤں گا. دو سزا، ایک معیشت تنگ، دوسرا قیامت کے دن اس کو اندر اٹھاؤں گا. اچھا پھر ہوگا کیا؟ قرآن، یہ میں پورا قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. قالا، وہ کہے گا، جو اندر اٹھے گا نا وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما، کیوں، حشرتنی، تو نے مجھے اٹھایا، آبا انت، اے اللہ تو نے مجھے اندر کیوں اٹھایا؟ ایک دنیاوی سزا، معیشت تنگ، معیشت کے اندر سب کچھ آ گیا، سب کچھ معیشت کے اندر آ گیا. اور دوسری آخرت کی سزا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اندر اٹھائے گا جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر رہا ہے، جو رب کے فرمان سے منہ پھیر رہا ہے، جو حضور کے فرمان سے منہ پھیر رہا ہے. رب اس کو قیامت کے دن اندر اٹھائے گا. معیشت تو تنگ ہو گئی اس کی، لیکن اس کو رب اندر اٹھائے گا. اب وہ جب اندر اٹھے گا نا تو کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب نے مجھے اندر کیوں اٹھایا؟ وقت كنت بصیرا، حالانکہ میری تو آنکھیں تھی، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. سلمانی بات نہیں آ رہی، بولے سارے بولے نا، سارا آواز بولے ہماری بات سن. حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں بھی تھی، لیکن قیامت کے دن میں اندر تھا. کیوں؟ اب اللہ کا جواب، شکوہ جواب شکوہ. یہ بندے کی طرف سے رب کے بارے میں سوال ہوگا، اب رب جواب کیا دے رہا ہے؟ ساری قرآن کیا ہے؟ ساری قرآن کیا ہے؟ اچھا رب کیا جواب دے رہا ہے؟ ہمارا قالا کذالک آیاتنا ہے. خدا کی قسم یہ آیت کلیجہ پھاڑ دیتی، ہاں یہ آیت رومتے کھڑے کر دیتی. اللہ فرمانا قالا کذالک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. دنیا میں تو نے ہمیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے تجھے بھلا دیا. دنیا میں تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں بھلا دیا. تو نے دنیا میں تو نے ہماری پیروی نہیں کی. دنیا میں تو نے میرے تمام قانون کو رد کر دیا. تیرے پاس ٹائم نہیں تھا میرے ذکر کے لیے، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا مسجد میں آنے کے لیے، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا حضور کی بات کرنے کے لیے، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا دین کی بات کرنے کے لیے. جا، میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں سمجھانے کے لیے، کوئی اس کو غلط وے پہ نہ لے کے جائے، کوئی اس کو نیگیٹو نہ لے. میں اگر آج سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہوں کہ بھائی دنیا میں تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو آج میرے پاس بھی نہیں تیرے لیے ٹائم. دنیا میں تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے قانون پہ عمل نہیں کیا. جا، آج میں تیری طرف رحمت کی نظر نہیں کرتا. حضور کہتے ہیں دنیا میں تیرے پاس ٹائم نہیں تھا میرے لیے، جا آج میں دیکھتا ہی ہوں تجھے. پھر یہ تو قرآن کی آیت. اللہ فرمانا قالا کذالک آیاتنا فنسیتھا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. وکذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن ہم تجھے چھوڑ دیتے. جا، تو نے ہمیں چھوڑا تو تجھے چھوڑا. آپ بتائیں پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کوئی اور آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈون ہے تو بتائیں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں. میرا اس پارٹی سے تعلق ہے، میرا اس سے تعلق ہے، میرا اس سے تعلق ہے، میں اس ڈون کا آدمی ہوں، میں اس بندے کا آدمی ہوں، ہے تو بتا کر. قیامت میں کوئی کسی کا سورس چلے گا؟ بولے نا بھائی، قیامت میں کسی کا سورس چلے گا؟ کسی کا کچھ نہیں چلے گا. ہاں جو حضور غوث اعظم کا غلام ہو، جو خواجہ غریب نواز کا غلام ہو، جو داتا علی حجویری کا غلام ہو، جو حضور کا غلام ہو، جو مولا کائنات کا غلام ہو، جو ابوبکر صدیق کا غلام ہو، جو عمر فاروق کا غلام ہو، جو اللہ والوں کا غلام ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کے صدقے میں کرم فرمائے گا. ہماری بات اس کے صدقے. تو میرے بھائی آج وقت ہے، سمجھ جائیں، آج دین سیکھ لیں، ورنہ کل ٹائم نہیں ملنا ہے. کل کے لیے تو آپ کو پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟